جو روزہ داران ہیں ان کو بغیر کسی لائن میں لگنے، بغیر کسی تکلیف کے جو ہے وہ ڈی سی ریٹ سے بھی کم سبسڈائز چیزیں جو ہے وہ معیاری اور اچھی جو ہے وہ پرووائڈ کی جا رہی ہیں. اور دوسری طرف پنجاب حکومت نے 30 ارب روپے کی لاگت سے ایک نگہبان رمضان پیکج جو پچھلے دفعہ بھی چیف منسٹر صاحبہ نے پنجاب کے عوام کو دیا تھا، اس دفعہ بھی 30 ارب روپے کا رمضان پیکج جو ہے وہ لوگوں کے گھروں پر پے آرڈرز کی شکل میں 10,000 روپیہ ایک فیملی کو پے آرڈر کی شکل میں جو ہے وہ مل رہا ہے، جو وہ 18,000 کے قریب جو پوائنٹس ہیں جہاں سے وہ اس کو کیش کروا کر اس وقت الحمدللہ جو ہے وہ یہ ریلیف حاصل کر سکتے ہیں. میں آپ کو یاد ہے کہ آج 6 مارچ ہے اور آج کے دن پنجاب کیبنٹ جو ہے اس نے اوتھ لیا تھا، اور میرے اس پورے 1 سال کے اندر مجھے یہ کہنے میں بہت خوشی ہے کہ میں جب بھی آئی آپ کے سامنے میں نے آ کر اپنی وزیر اعلیٰ کی کارکردگی، اپنی وزیر اعلیٰ نے جو انیشیٹوز وہ لے رہی ہیں وہ عوام کے سامنے بڑے فخر سے پیش کیے. اور آج جو ہے وہ آپ کو بلانے کا ایک اسپیسیفک مقصد ہے کہ میں اپنی وزیر اعلیٰ کی کارکردگی تو بتا ہی رہی تھی. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور صاحب نے مجھے یہ کتاب بھجوائی 3 دن پہلے. یہ کتاب مجھے گنڈا پور صاحب نے جو ہے، میں دفتر میں پہنچی تو مجھے پتا چلا کہ انہوں نے میرے لیے یہ کتاب بھجوائی ہے. تو میں نے کہا کہ ان کے ترجمان نے تو آج تک بتایا نہیں کہ ان کے وزیر اعلیٰ نے کیا کیا. چلے اچھا ہی کیا انہوں نے کتاب بھجوا دی، لیکن اب کتاب پڑھنے کے بعد میں اس نتیجے پہ پہنچی ہوں کہ یا تو گنڈا پور صاحب نے خود یہ کتاب نہیں پڑھی، اور اگر پڑھی تو مجھے بھیج کے بہت بڑی غلطی کر دی. اب جو اس کتاب کے اندر لکھا ہے یہ میں نہیں کہوں گی، یہ کوئی یہ ہم نے بیٹھ کر کوئی چیز نہیں بنائی ہے. اس کتاب کے اندر سے جو فیکٹس ہیں وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنے، اور ایک آپ کو کمپیریٹیو جو ہے وہ اسٹڈی دینی ہے کہ پنجاب میں کیا ہو رہا ہے اور خیبر پختونخوا میں کیا ہو رہا ہے. اس کتاب کے اندر انہوں نے اپنے جو کارنامے بتائے ہیں وہ میں آپ کے اس کے اوپر آتی ہوں، لیکن صرف ایک چیز جو ہے وہ بھول گئے، اور اس کے اندر انہوں نے اسلام آباد کے اوپر جو 2 ناکام حملے کیے وہ، اور جو 2 پنجاب کے اوپر حملے کیے انہوں نے، لاہور کے اندر جو وہ انہوں نے حملے کیے، ان 2 فتوحات کا ذکر جو ہے وہ اس کتاب کے اندر مجھے نہیں ملا. حالانکہ یہ ان کی سب سے بڑی فتوحات تھے لاہور جو ہے وہ، اور یا فتوحات اسلام آباد جو وہ کرنے آئے تھے، اس کا ذکر اس کے اندر نہیں ہے. باقی تو تمام انہوں نے جو ہے وہ جو کچھ لکھا ہے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں. اور ابھی آنے سے پہلے میں جب آ رہی تھی تو میں نے دیکھا ٹی وی پہ ایک چینل پہ خبر چل رہی تھی کہ BRT پشاور جو ہے اس کا کرایہ 510 روپے سے بڑھا کر 110 روپے کر دیا گیا ہے، اور اس کارڈ کو بھی پہلے نادرا سے تصدیق ہونی پڑے گی. تو مجھے ایسے خیال آیا کہ مطلب یہ اپنے مقدر کی بات ہے کہ BRT جو جلتی زیادہ ہے اور کھڈوں میں گرتی زیادہ ہے اور چلتی کم ہے، اس کا کرایہ 110 روپے سے 510 روپے کر دیا گیا ہے. اور دوسری طرف جو 27 الیکٹرک بسیں پنجاب کے اندر جو ہے وہ چل رہی ہیں لاہور کے اندر، اس کا کرایہ میری چیف منسٹر نے 20 روپے رکھا ہے. سو اس سے آپ شروع کر سکتے ہیں ابھی تقابلی جائزہ جو میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں. یہ ذرا جو انیشیٹوز کی کتاب میں، اور اس کے اندر سے جو بھی ہے وہ ایک تو میں آپ کو بتاؤں، وہ جو تصویریں چھاپنے والوں کو بڑا اعتراض، یہ دیکھیں ہر پیج کے اوپر یہ تصویریں دیکھیں ان کی، یہ میں نے نہیں، یہ انہوں نے خود مجھے چھاپ کے بھیجی. یہ جن کو تصویروں پہ بڑا اعتراض ہے، ان کو یوٹیوبر جو ہے جن کو بہت تکلیف ہوتی ہے تصویریں دیکھ کے مریم نواز کی، وہ یہ تصویریں دیکھ لیں. بڑی اچھی کتاب چھاپی ہے انہوں نے. اب میں کچھ فتوحات ان کی آپ کو ضرور بتانا چاہتی ہوں. پہلا پیج ہے جی، چیف منسٹر کی لیڈرشپ اور ڈیسیژن میکنگ. آپ اندازہ لگائیے، مجھے مطلب اتنی خوشگوار حیرت ہوئی کہ انہوں نے جو ہے یہ میڈیا پبلک ریلیشنز کے اندر انہوں نے کہا کنڈکٹیو ایکسٹینسو میڈیا انگیجمنٹس، یہ ان کی کارکردگی ہے. میڈیا انگیجمنٹس جو ہے نا یہ ان کی کارکردگی ہے. اپنے پہلے پیج پہ جو انہوں نے کارکردگی ڈالی ہے نا، اس کے اندر انہوں نے میڈیا انگیجمنٹس کو اپنی کارکردگی بتایا ہے. تو میں تو سوچی تھی اس حساب سے پنجاب کو تو گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں ہونا چاہیے، کیونکہ پنجاب کے اندر تو جب بھی میڈیا انگیجمنٹس ہوئی ہیں وہ عوام کو جو ریلیف ملے اس جو ہے وہ اس میں ہوئی ہے. دوسری بڑی انٹرسٹنگ چیز یہ ذرا زوم کریں اگر آپ کر سکیں، 569 ڈیسیژنز آن سمریز، یہ کارکردگی ہے جی. 569 سمریز پہ انہوں نے فیصلہ کیا ہے. دیکھیں اس سے بڑی کارکردگی تو نہیں ہو سکتی نا. اگر 365 دنوں میں سال کے وہ 638 منصوبے شروع کر سکتے ہیں، جس کے اندر وہ دن نکال لیں جو انہوں نے 2 دفعہ
وفاق پہ حملہ کرنے آئے تھے یا جو کانا کے پہاڑوں کے اندر جو جب وہ آ رہے تھے وہ نکال دیں. تو اس کے باوجود جو ہے وہ انہوں نے جو 638 منصوبے شروع کیے ہیں اس کی تھوڑی سی اب صورتحال آپ کو بتانی ہے. یہ ڈیرہ اسماعیل خان کی جو اس کا جو پہلا پیج ہے جس کے اندر انہوں نے یہ تصویر آپ دیکھ رہے ہیں, یہ اس تصویر کے اندر 4-5 چیزیں انہوں نے خود ہائی لائٹ کی ہیں. باری باری کرتے ہیں اس کو. تعلیم کارڈ پہ آئیں ذرا جی. تعلیم کارڈ کے اوپر کل ابھی صرف ان کے خود کے جو ایجوکیشن منسٹر ہیں ان کا ایک سٹیٹمنٹ ہے, فیصل ترکئی صاحب, ان کا سٹیٹمنٹ ہے. انہوں نے کہا کہ تعلیم کی فراہمی کے لیے ہر سال اربوں روپے خرچ کر رہی ہے حکومت. کتب کی چھپائی اور رسائی پر اربوں روپے خرچ ہو رہے ہیں, اس میں کئی رکاوٹیں موجود ہیں. اس لیے ابھی انہوں نے اس کے صوبائی وزیر کے مطابق 2027 سے تعلیمی کارڈ شروع ہوگا. کب سے؟ 2027 سے تعلیمی کارڈ شروع ہوگا. تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں. اور یہ ہے جی پہلا ان کا تعلیم کارڈ جو انہوں نے یہاں پر اپنی پہلے اس کے اوپر کر کے بھیجا ہے. تعلیم کارڈ آپ نے دیکھ لیا کہ یہ ابھی 2027 میں آج سے 3 سال بعد جو ہے وہ شروع ہوگا انشاءاللہ تعالی. اللہ کرے تب بھی ہو جائے تو کیا ہی بات ہے. اس کے بعد ہے جی صحت کارڈ. صحت کارڈ جو ہے وہ کئی دفعہ ان کو شرم دلا چکے ہیں, بٹ نہیں شرم نہیں آ سکتی کہ یہ وزیر اعظم پاکستان میاں محمد نواز شریف صاحب نے 2015 میں شروع کیا تھا. یہ صحت کارڈ ان کا منصوبہ ہے. اس کے اوپر رگ روغن کر کے انہوں نے جو ہے وہ اس کو اپنا منصوبہ بنا لیا. لیکن اس کی بھی ڈائسیکشن ابھی آپ کو کر کے بتاؤں گی کہ صحت کارڈ کے اوپر جو ہے وہ کس طرح سے ایکسچیکر کو باقاعدہ نقصان پہنچایا گیا. چھوٹے چھوٹے پرائیویٹ ہسپتال 2-2 کمروں کے اندر بنے. ایک جو 30-40 ہزار روپے کا جو آپریشن یا جو فیسلٹی ہو سکتی تھی اس کے 1.5 لاکھ روپے کے بل بنے, اور وہ کس طرح سے لوگوں کو اس پہ چونا لگایا گیا وہ اپنی جگہ پر ایک وہ ہے. اس کے بعد اختیار عوام کا, یہ ایک ان کی جو ہے وہ ایک اور انہوں نے جو پورٹل بنایا جو دستک ہے, مریم نواز کی دستک پروگرام جو ہے اس کی نقل ہے. اور اس نقل کے اندر بھی انہوں نے جو ہے وہ مزے کی بات یہ ہے کہ صرف 0.04% لوگ رجسٹرڈ ہیں اس ایپ کے اوپر. کتنے لوگ رجسٹرڈ ہیں؟ 0.04%. اور جو خیبر پختونخوا کی آبادی سے آپ اندازہ لگا لیں کہ کتنے لوگ اس ایپ سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. دوسری طرف مریم نواز کی جو دستک پروگرام ہے اس پہ لاکھوں لوگ جو ہے وہ ابھی تک مستفید ہو چکے ہیں, اور لاکھوں لوگ جو ہے وہ اس سے ڈیلی اس کے اوپر جو ہے وہ اس سے استفادہ کرتے ہیں. اس کے بعد یہ ایک عجیب و غریب بات یہ ہے کہ اس دستک کے اندر جو تعلیم کارڈ جو ہے اس کے اوپر ایک اور بات, شکریہ مجھے یاد کرانے کے لیے, کہ اس کی ایک میٹنگ اکتوبر میں ہوئی تھی جی, ابھی اکتوبر میں 2 مہینے 3 مہینے پہلے, اور اس کے اوپر کبھی آج تک دوبارہ میٹنگ بھی نہیں ہوئی, اسی لیے کیونکہ یہ تعلیم کارڈ جو ہے اس کو 2027 میں شروع ہونا ہے. تو دوسری طرف ہونہار اسکالرشپ ہے پنجاب کا پروگرام جس کے اندر 30,000 بچے جو ہیں ان کو یہ اسکالرشپ دیا جا چکا ہے, اور اس سال 50,000 بچوں کو یہ اسکالرشپ دیا جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ اسی جو تعلیم کے شعبے کے اندر بچوں کو الیکٹرک سکوٹیز مل رہی ہیں. بچوں کے لیے لیپ ٹاپ پروگرام جو ہے وہ شروع ہو گیا جس کی ڈسیمینیشن کچھ دنوں میں انشاءاللہ چیف منسٹر صاحبہ خود کرنے جا رہی ہیں. تو یہ فرق ہے کہ جو کہنا, باتیں کرنا اور کر کے دکھانے میں. اسی لیے میں نے یہ کمپیریٹیو اسٹڈی جو آپ کے ساتھ کرنی تھی, اور یہ 2027 میں جو انہوں نے تعلیم کارڈ شروع کرنا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. اگلا جو ان کے تصویر کے اندر جو اگلا پروگرام ہے وہ ہے جی بی آر ٹی ایکسپینڈڈ. ابھی میں نے بی آر ٹی آپ کو بتائی کہ جس کا کرایہ 110 روپے سے 510 روپے کر دیا گیا ہے. اور وہ بی آر ٹی کتنا چلتی ہے, کتنا جلتی ہے, کوئی تصویریں ہیں جی ہمارے پاس, ذرا دکھائیں. یہ ہے جی بی آر ٹی. بی آر ٹی کا جو کانٹریکٹر ہے وہ عالمی جو ہے وہ عدالت میں چلا گیا ہے, اور اس نے وہاں پہ حکومت کے خلاف 57 ارب روپے کا اس نے جو ہے ہرجانے کا دعویٰ کر دیا ہے. اور یہ جو ہے یہ ہے بی آر ٹی کی کارکردگی جو انہوں نے اپنے لیے ایک ٹریڈ مارک بنا کے یہ مجھے بھجوائی ہے, وہ آپ دیکھ لیں. اچھا, اس کے بعد پشاور ڈی آئی خان موٹر وے, بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. پشاور بھی جو کی موٹر وے ہے یہ سی پیک کا پروجیکٹ ہے جی, اور وفاقی وزارت پلاننگ کی ویب سائٹ پہ موجود ہے. ذرا دکھا, یہ ہے جی, یہ سی پیک کا پروجیکٹ ہے جس کو بھی گنڈا پور صاحب کی نالائق حکومت نے
اپنے کھاتے میں ڈالنے کی کوشش کی. دیکھیں نا, اگر وہ صحت کارڈ جو نواز شریف صاحب کا صحت کارڈ تھا, اگر اس کو رنگ روغن کر کے اپنے نام لے جا سکتے ہیں تو پوری کی پوری جو یہ موٹر وے ہے اس کو وہ اپنے نام لگا سکتے ہیں. اور بی آر ٹی سے مجھے یاد آیا کہ ایک یہ بی آر ٹی جس کو جنگلہ بس کہتے ہوئے تھکتے نہیں تھے, یہ ایک ہی بی آر ٹی بنا سکے, اس کے بعد کبھی جو وہ بی آر ٹی چلا بھی نہیں سکے. دوسری طرف پنجاب میں 3 نئی میٹروز بنی اسی دور کے اندر, اور ایک اورنج لائن اس وقت جو ہے وہ لاہور کے اندر, پنجاب کے اندر کام کر رہی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اب میری چیف منسٹر جو ہیں وہ گلاس ٹرین جو راول پنڈی, اسلام آباد اور مری کے بیچ میں چلے گی, وہ گلاس ٹرین, اور اس کے ساتھ ساتھ لاہور کے لیے جو انڈر گراؤنڈ ایک بلٹ ٹرین ہے اس کا منصوبہ جو ہے اس کے اوپر کام کر رہی ہیں. تو یہ ہے فرق اس کا ترجیحات کا. تو یہ جو سی پیک کا پروگرام ہے, اس کی لمبائی موٹر وے کی ہے 360 کلومیٹر, اور اس کی لاگت جو ہے 276 بلین ہے. اور یہ سی پیک کے منصوبے کو بھی موصوف نے اپنے فرنٹ پیج پہ چھاپ کے جو ہے وہ یہ امپریشن دینے کی کوشش کی کہ یہ ان کا منصوبہ. تو جب آپ نے خود کچھ کیا نہیں ہوتا نا, جب آپ نے کبھی دفتر نہیں آئے, اور میں نے اس لیے تو کہا تھا کہ کبھی آپ نے دیکھا ہو میری چیف منسٹر کہیں جاتی ہے, آپ کو ہم تکلیف دیتے ہیں, آپ وہ میڈیا کوریج بھی ہوتی ہے, وہاں پر بچوں کو اسکالرشپ دے رہی ہیں, اپنی چھت اپنا گھر پہ 10,500 گھر بن رہے ہیں, یہ بن رہے ہیں, ریکارڈ پہ ہے. کسان کارڈ پہ 7.5 لاکھ کسان جو ہیں وہ خریداری کر چکے ہیں, 50 ارب روپے کی خریداری ہو چکی ہے, گرین ٹریکٹرز لوگوں کو مل چکے ہیں, ادویات لوگوں کے گھروں پہ جا رہی ہیں, 2 بڑے, ایک کینسر کا ہاسپٹل, ایک کارڈیولوجی کا ہاسپٹل, یہ آن گراؤنڈ بن رہے ہیں. یہ سب پنجاب میں ہو رہا ہے. اور انہوں نے اپنی یہ جو پیج چھاپا اس کے اوپر یہ جو 4-5 چیزیں خود لکھ کے دی, اس کا ڈائسیکشن میں نے آپ کو کر کے بتا دیا کہ اس میں سے کوئی بھی منصوبہ جو ہے وہ کہیں پر بھی موجود نہیں ہے. اور یہ جو بی آر ٹی پشاور ہے, اس کی ٹوٹل لاگت جو ہے وہ 120 ارب روپے سے بھی اوپر جا چکی ہے, اور اس 120 ارب روپے سے بھی کم لاگت میں پنجاب میں 3 میٹروز جو ہیں وہ بنائی جا چکی تھی, اور ابھی بھی 60 ارب روپیہ بائی دا وے انہوں نے ادا کرنا ہے. اور ابھی وہ اپنے کچھ دن پہلے جو ہے وہ ایک ویڈیو بھی دیکھی ہوگی جس میں وہ بی آر ٹی کے واش رومز جو ہیں وہ بند تھے, اور ان کی جو حالت ہے, کوئی ہسپتال, کوئی سکول, کوئی کالج جو ہے وہ اس پوری ان کی جو کارکردگی انہوں نے خود بنا کے ہمیں بھیجی ہے اس میں کہیں کسی کا کوئی ریکارڈ نہیں. اور مزے کی بات یہ ہے کہ صرف میں نے بہت کوشش کی کہ میں دیکھوں کہیں کوئی فگر مل جائے, مجھے پتا چلے کہ بھئی اس منصوبے سے اتنے لاکھوں لوگ مستفید ہوئے ہیں, جیسے میں پنجاب کے بہت سارے منصوبے بتاتی ہوں. تو اللہ کر کے مجھے ایک جو ہے وہ فگر مل ہی گیا, وہ میں نے فگر آپ کے ساتھ ضرور شیئر کرنا ہے کہ خیبر پختونخوا جو ہے اس میں ٹیکنالوجی کے شعبے میں پوری, یہ آپ نے نوٹ کرنا ہے, 173 نوکریاں پیدا ہوئی ہیں. ٹھیک ہے جی, 173 نوکریاں خیبر پختونخوا میں پیدا ہوئی ہیں. دوسری طرف ستھرا پنجاب پروگرام, ایک پروگرام ہے, ایک ستھرا پنجاب پروگرام کے اندر 1 لاکھ سے زیادہ نوکریوں پہ اس وقت لوگ کام کر رہے ہیں. اور جو اربوں روپے کی ایک نئی انڈسٹری جو ہے وہ پنجاب کے اندر کھڑی ہوئی ہے اس ایک پروگرام کے ذریعے. تو انہوں نے 173 جو نئی نوکریاں ہیں, یہ ان کی کارکردگی ہے, وہ انہوں نے ہمیں بتانے کے لیے بھیجی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ پورے 815 لوگ, حساب لگایا اپنے, 815 لوگ پورے کے پورے انہوں نے ٹریننگ لی ہے آئی ٹی کی. اب وہ آئی ٹی کی ٹریننگ آپ کو مجھ سے زیادہ بہتر پتہ ہے. جس طرح رہے انہوں نے جو ہے, جن کو وزیر اعلیٰ پنجاب کی کارکردگی سنتے ہوئے اور میرے سناتے ہوئے بڑی تکلیف ہوتی ہے, ان کو بھول جاتا ہے کہ انہوں نے 25-30 ہزار روپے کے اوپر ہزاروں لوگ بھرتی کیے تھے خیبر پختونخوا میں بھی اور اسی پنجاب میں بھی. اور وہاں پر ان کا کام جو ہے وہ صرف اور صرف گالی گلوچ کرنا, سکینڈلائز کرنا, اداروں کے خلاف بغاوت جو ہے اس کو ہوا دینا, یہ سب جو ہے یہ ان کے کارکردگی کے اندر شامل ہوتا تھا. دوسرا سی آر بی سی جو ہے یہ بھی انہوں نے اپنی اس میں رکھی ہے کہ یہ ہماری کارکردگی ہے. اس سی آر بی سی جو ہے اس کے اوپر بھی ہاں, ایک میں اس سی آر بی سی پہ بھی آتی ہوں. پہلے یہ جو تعلیم ہے, اس تعلیم کے اندر وہ کہتے ہیں کہ جو رپورٹ میں انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ جی ہم نے 37 نئے اسکول تعمیر کیے ہیں, اور جب ہم نے اس کو ڈیٹیل میں چیک کیا تو وہ کوئی اسکول تعمیر نہیں ہوا ہے. یہ 37 کے 37 اسکول بھی جو ہے یہ ابھی کاغذوں میں ہیں, کہیں پر بھی کسی ایک اسکول کا سنگ بنیاد تک نہیں رکھا گیا.
وہ اسد کیسر صاحب کی ہے جی ہمارے پاس، جو انہوں نے ابھی کچھ دن پہلے ایک وہ نہیں ہے، اسد کیسر صاحب نے جو ہے وہ ایک افتتاح کیا ہے جی ایک پل کا، اور وہ پل اربوں روپے کی لاگت سے بنا ہے، اور وہاں کے اپنے لوگ جو ہیں انہوں نے وہ ویڈیو بنا کے دکھائی جہاں اتنا اتنا بڑا کھڈا ہے. یہاں پر لاہور کے اندر بارش سے ایک لوکل کمپنی کا پینٹ جو ہے وہ لائٹ ہو گیا، تو سارے یوٹیوبر ہوں گے یہ سارے ان کو غشی کے دورے پڑ رہے تھے کہ اوئے ہوئے ہوئے بڑا نقصان ہو گیا، حالانکہ پنجاب کی ایکسچیکر سے 1 روپیہ کسی کو نہیں لگا، کسی کو اس کو پیمنٹ نہیں کی گئی تھی، ایک پائلٹ پروجیکٹ تھا. وہاں اربوں روپے کا جو پل بنا ہے اس کے اوپر اتنا اتنا بڑا کھڈا ہے پل بنتے ہی، اور اس کے اوپر جو ہے وہ سب نیپال گئے ہوئے ہیں آج کل، اور ان کو نہیں پتا کہ جو ہے اس کے اوپر انہوں نے ان کو کچھ کہنا چاہیے، ان کے منہ سے کوئی بات نکلنی چاہیے، نہیں نکل سکتی، ان بیچاروں کی اپنی مجبوری ہے. اب آج جی CRBC کینال جو ہے یہ 1995 کا منصوبہ، اندازہ لگائیں 1995 کے منصوبے کو موصوف نے اپنے اس کے اوپر چھاپ کے وہ کہہ رہے ہیں یہ مان لیں میرا منصوبہ ہے. یہ CRBC 1995 کا منصوبہ ہے، اور یہ بھی وابڈا کا منصوبہ ہے، وابڈا کی ویب سائٹ کے اوپر اس کی پوری ڈیٹیلز موجود ہیں. سو وابڈا کا منصوبہ، ان کا منصوبہ، سی پیک کا منصوبہ، ان کا منصوبہ، تعلیم کا منصوبہ 2027 کا منصوبہ، صحت کارڈ نواز شریف کا منصوبہ، تو پھر پیچھے کیا ہے؟ پیچھے پھر موکلات ہی بچتے ہیں میرا خیال ہے، یا وہ سسکیاں آہیں جو اس وقت خیبر پختونخوا کی عوام جو دہشت گردی کی جنگ میں جو ہے اس وقت جھلس رہی ہے. مزے کی بات یہ ہے، افسوس ہوا مجھے بہت جب میں نے اس کے اندر دیکھا کتاب کے اندر کہ انہوں نے کہا میں نے 4 جرگے کیے ہیں اور پتہ نہیں کو 5-7 میں نے 4 ایپیکس کمیٹی کی میٹنگز کی ہیں اور 2 جرگے کیے ہیں. یہ ان کو انہوں نے اپنی کارکردگی بتایا ہے. اور وہ جرگہ بھی آپ کو پتا ہوگا جب کرم جل رہا تھا، جب وہاں پر لوگ تھے، موصوف جو ہے اس وقت فتح اسلام آباد کے رستے میں تھے، اور ان کو شرم دلائی بار بار کہ خدا کا واسطہ وہاں لوگ مر رہے ہیں ان کو دیکھو. اور آج بھی خیبر پختونخوا کے اندر روز ایک انفارچونیٹ واقعہ ہوتا ہے، لیکن 4 جو ہے وہ ایپکس کمیٹی کی میٹنگز اور 2 جرگے، یہ ٹوٹل کارکردگی ہے کہ خیبر پختونخوا کی حکومت کی. اور یہ آنرز بھی مجھے ہی کرنے پڑ رہے ہیں کہ اگر یہ مجھے کتاب نہ بھیجی تھی تو مجھے تو پتہ نہ چلتا نا کہ اتنی ترقی ہوئی ہے خیبر پختونخوا میں، کہ جہاں پر اس وقت نہ سیکیورٹی فورسز کے لوگ جو ہے محفوظ ہیں، نہ عام عوام محفوظ ہے. مدرسوں کے اندر، مسجدوں کے اندر دھماکے ہو رہے ہیں، پولیس اہلکار جو ہیں وہ بیچارے اپنی جان سے جا رہے ہیں. اور ہمارے جو نیرو ہے وہ اس بات پہ خوش ہے کہ انہوں نے 4 ایپکس کمیٹیاں کی ہیں اور 2 جرگے کیے ہیں. تو اس کے اوپر جو ہے وہ آپ کو دیکھنا چاہیے. اب اینڈ کے اوپر جو ہے وہ صرف 1-2 چیزیں جو میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ یہ جو رپورٹ انہوں نے بھیجی ہے، یہ میں نے سنا تھا، مجھے بتایا گیا کہ گنڈا پور صاحب پڑھے لکھے آدمی ہیں، بتایا گیا مجھے. تو میں نے کہا کہ اچھا مان لیتی ہوں پڑھے لکھے ہیں، لیکن اگر انہوں نے یہ کتاب پڑھی ہوتی تو اگر وہ پڑھے لکھے ہوتے تو یا تو وہ یہ کتاب مجھے بھیجنے نہ دیتے، اور بائی دا وے باقاعدہ اپنا کارڈ لگا کے مجھے یہ کتاب انہوں نے بھجوائی، اور یا پھر وہ خود پڑھ لیتے کہ اس کے اندر باقاعدہ گنڈا پور کو ان کی اپنی حکومت نے چارج شیٹ کیا ہے کہ گنڈا پور نے 1 سال میں کچھ نہیں کیا، اور پچھلے 12 سال کی کارکردگی کو بھی بیچ میں ڈال دیا جائے. تو میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ 12 سال کی کارکردگی یہ ہے کہ کسی بھی ایک شعبے کے اندر کوئی نیا پروجیکٹ، کوئی نیا پروگرام، کوئی لوگوں کو ریلیف جو ہے وہ نہیں ملے گی. اچھا، KP گورنمنٹ نے 12 سالوں میں 25 ڈائلسس یونٹ بنائے ہیں. کتنے 12 سالوں میں؟ 25، جو شاید سال میں 1 یا 2 ڈائلسس یونٹ بنانے کی ان کو جو ہے وہ توفیق ہوئی. ان ڈائلسس سینٹرز کے اندر بھی، یونٹس کے اندر بھی میجورٹی میری اطلاعات کے مطابق ابھی ان جو ہے وہ کام نہیں کر رہی، وہ اب موجود نہیں ہے ڈائلسس سینٹرز جو انہوں نے خود دعویٰ کیا ہے. اور دوسری طرف پنجاب کے اندر جو ہے وہ ڈائلسس سینٹرز جو شہباز صاحب کے دور میں بنائے گئے تھے، جس کو PTI کی حکومت نے پنجاب میں بند کر دیا تھا، ان کو نہ صرف بڑھا دیا گیا باقاعدہ، لیکن بلکہ اب ایک ڈائلسس کارڈ جس کے اوپر 10 لاکھ روپے تک جو ہے وہ ہر پنجاب کا شہری جو ہے وہ اس پہ اپنا علاج کرا سکتا ہے. 10 لاکھ روپیہ 1 سال کے لیے اس ڈائلسس کے اوپر اس کے ڈائلسس کیے جا سکتے ہیں. 12 سالوں میں انہوں نے پورے 12 سالوں کے اندر 140 جو ٹیوب ویل ہیں وہ سولرائز کیے ہیں.
کتنے جی 12 سالوں کے اندر 140. اب صاحب آپ خود لگا لیں کہ یہ کتنے کے بنتے ہیں ایک سال کے اندر. اور دوسری طرف جو ہے وہ ہماری چیف منسٹر صاحبہ نے سولرائزیشن آف دا ٹیوبل ایک پورا پروگرام ہے جس کی لاکھوں کی اندر جس کی لوگوں نے اپلائی کیا, اور وہاں پر ان کی قرآن اندازی کے ذریعے جو ہے 10,000 سے زیادہ لوگ جو ہے ان کو ان کے جو ٹیوبلز ہیں ان کو سولرائز کیا جائے گا. اور اس کے ساتھ ایک سولر پروگرام جو 200 یونٹ تک کے صارفین ہیں ان کو فری آف کاسٹ سولرز جو ہے وہ ان کو دینے کے لیے ابھی کل پرسوں بھی قرآن اندازی ہوئی ہے, جس کے اندر 94,000 لوگ 94,000 لوگ جو ہے ان کو ایک سال کے اندر یہ سولر جو ہے یہ ان کو پرووائڈ کیے جائیں گے. اس کے بعد پورے مالاکنڈ ڈویژن میں کوئی ایک نئی سڑک نہیں بنی جی. 50 لاکھ گھروں کا انہوں نے وعدہ کیا تھا, لیکن اپنی اسی کتاب کے اندر, میں نہیں کہہ رہی, اس کتاب کے اندر خود انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے 200 گھر بنائے ہیں. ٹھیک ہے جی, تو 50 لاکھ گھروں کے اندر سے 200 گھر انہوں نے بنا دیے ہیں, یہ انہوں نے جو ہے وہ ہمیں بتایا ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ کارکردگی, جیسے میں نے آپ کو بتایا نا کہ انہوں نے پریس کانفرنس سے کی ہے, یہ ان کی کارکردگی ہے. انہوں نے سمریز کے اوپر ڈیسیژن لے لیا, ان کی کارکردگی ہے. ایک اور بھی کارکردگی ہے, وہ کے پی کے حکومت نے اس پوری کتاب کے اندر, ایسا لگتا ہے جیسے بجٹ کی کتاب نہیں ہم چھاپتے کہ ہر ادارے میں ہم نے اتنی پینسلیں خریدی, وہ لکھی ہیں انہوں نے. کمپیوٹر خریدا ہے تو وہ لکھا ہے, پینسلیں خریدی ہیں, کوئی خریداری کی ہے, تو یہ ان کی کارکردگی ہے. خیبر پختونخوا میں پینسلیں خریدنا, ایک آدھا کوئی کمپیوٹر لے لینا, پورے 157 لوگوں کو جو ہے وہ ٹریننگ دے دینا, یہ کے پی کے کی حکومت کی کارکردگی ہے. اور مجھے یہ کہتے ہوئے بہت افسوس ہے اور تکلیف ہے کہ خیبر پختونخوا کے عوام کا یہ مقدر نہیں تھا کہ آج یہ خود خیبر پختونخوا کی حکومت نے جو اپنی کارکردگی مجھے چھاپ کے بھیجی ہے اور جو انہوں نے اس کے اندر کارکردگی بتائی ہے. ویسے میں نے سنا تھا, میں نے سوشل میڈیا پہ دیکھا بہت سارے ہمارے جو ٹائیگر صحافی ہیں اور جو یوٹیوبر ہے ان کو بھی کتاب ملی ہے یہ والی. انہوں نے, میں نے کئیوں کے دیکھا کہ میں دفتر پہنچا, کتاب میرے ٹیبل پہ تھی, اور اس کے بعد چراغوں میں روشنی نہیں رہی. او بھائی کرو نا, کتاب کھولو, کھول کے دیکھیں اپنی پیاری خیبر پختونخوا کی حکومت کی کارکردگی, اور اس کے بعد دیکھیں مریم نواز کی حکومت کی کارکردگی, جس پہ آپ کو بہت تکلیف ہے. جل جل کے حسد میں آپ کا برا حال یہ ہے کہ اب تو مجھے حیرت یہ ہوتی ہے کہ یہ جو پنجاب کے اندر لوگ رہتے ہیں, جو پنجاب کے رہائشی ہیں, ان کو پنجاب کے عوام کو جو ہے وہ ریلیف ملتا ہوا دیکھ کے تکلیف کیوں ہوتی ہے, یہ خوش کیوں نہیں ہو سکتے؟ اور دوسری طرف وہ خود بتا رہے ہیں کہ ہم نے پینسلیں خریدی ہیں, ہم نے کمپیوٹر خریدے ہیں, ہم نے جو ہے وہ 4 ایپکس کمیٹیاں کی ہیں, 2 جرگے کی ہیں, تو بس یہی ہماری کارکردگی ہے. اور آپ نے سی ٹی ڈی کا ادارہ آپ نے نہیں بنایا. سی ٹی ڈی جو ہے پنجاب کے اندر, سی ٹی ڈی بہت بے مثال کارکردگی ہے سی ٹی ڈی کی. پنجاب کے اندر آپ کا کیا خیال ہے کہ پنجاب کو تھریٹس نہیں ہیں؟ پنجاب کو بھی تھریٹس ہیں, اور لیکن ہمارے ادارے جاگ رہے ہیں, ہمارے لوگ کام کر رہے ہیں. میری چیف منسٹر ہر وقت جو ہے وہ ان چیزوں کے اوپر باخبر ہوتی ہیں. کوئی بھی کسی بھی طرح کا کوئی الرٹ آتا ہے اس کو باقاعدہ دیکھا جاتا ہے. اس کو بہت سارے ایسے انسیڈنٹس جو ہے ان کو ہونے سے پہلے روکا گیا ہے. اور کل آپ نے گنڈا پور صاحب کی ایک بے شرمی, بدتمیزی اور بےہودگی کی انتہا یہ دیکھی کہ کل وہ دعائیں مانگ رہے تھے کہ پنجاب بھی نہیں بچے گا. مجھے بتائیے, کیا ایک پاکستانی, کیا ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ وہ یہ بددعائیں کر سکتا ہے کہ میرے صوبے میں چونکہ جو ہے وہ دہشت گردی ہو رہی ہے تو پنجاب بھی نہیں بچے گا؟ یہ کوئی سیلیبریشن کی بات ہے؟ یہ اس بات کا مطلب کیا تھا؟ دوسری طرف وہ کیا کہہ رہے ہیں, حکومتوں کی اس کے اوپر جو ہے وہ توجہ نہیں رہی. گنڈا پور صاحب 12 سال سے آپ کی پارٹی کی حکومت ہے اس میں خیبر پختونخوا کے اندر. سی ٹی ڈی کا ادارہ آپ نے نہیں بنایا, آپ کو فنڈز ملے تھے سی ٹی ڈی کا ادارہ بنانے کے لیے, آپ نے وہ استعمال نہیں کیے. تو یہ آپ نے نہیں کیا, آپ کی حکومت نے نہیں کیا. امن و امان کی جو یہ ساری صورتحال ہے یہ صوبائی حکومتوں کی جو ہے وہ ذمہ داری ہوتی ہے. ایک طرف آپ کو یاد ہے کچھ دن پہلے ایک کیمپین چلائی, وہ بھی اپنے ہی اداروں کے خلاف ایک کیمپین کرتے ہوئے کہ جی یہاں سے چلے جائیں سارے, ہمیں فوج کی ضرورت نہیں ہے, ہم خود اپنے صوبے کی حفاظت کریں گے. اور دوسری طرف کیا کہہ رہے ہیں کہ جی وہ یہاں پہ کسی نے توجہ نہیں دی اور ہم اکیلے کر لیں گے. تو کریں پھر, آپ کو کس نے روکا ہے؟ آپ نے اس پوری کتاب کے اندر مجھے بتایا انہوں نے کہ انہوں نے اپنی خیبر پختونخوا کی پولیس کو جو ہے وہ بہتر کرنے کے لیے کیا کیا ہے. یہاں پنجاب کے اندر نائٹ ویژن کیمرہ سے لے کر, جدید ترین اسلحے سے لے کر, بلٹ پروف گاڑیوں سے لے کر,
ہر طرح کا ماڈرن اکوپمنٹ جو ہے وہ چیف منسٹر صاحبہ نے سی ٹی ڈی کو بھی اور پنجاب پولیس کو بھی مہیا کیا تاکہ ان کی کارکردگی بہتر کی جا سکے. جو یونیفارم کے اوپر کیمرے جو جس طرح سے پوری دنیا میں موجود ہوتے ہیں وہ تک ان کو پرووائڈ کیے جا رہے ہیں. تو جب آپ نے کام کیا ہوتا ہے تو آپ کو عوام کے سامنے, جس طرح میں بہت خوشی سے بہت فخر سے آتی ہوں اور آ کے بتاتی ہوں میری چیف منسٹر نے یہ کیا, اور اگر ہم جو ہے وہ چیف منسٹر کا کام بتائیں تو ان کو تکلیف ہوتی ہے. لیکن میری خواہش ہے, میری دعا ہے کہ اللہ کرے خیبر پختونخوا میں بھی اچھے دن آئیں, خیبر پختونخوا کے لوگ بھی سکون سے جئیں, ان کے لیے بھی صحت اور تعلیم کے سہولیات ہوں, اور ان کے اوپر یہ جو نیرو اور جو یہ نیلے آ کے بٹھا دیے گئے ہیں, جن کو اب خود ان کی پارٹی کے لوگ کہتے ہیں کہ فارم 47 کی پیداوار ہیں, اور جو دوسروں کو فارم 47 کے تانے دیتے تھے ان کے اپنے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ خود فارم 47 کی پیداوار ہے. تو ان کی جو ہے وہ کارکردگی پچھلے 12 سال سے ان انٹرپٹڈ گورنمنٹ کی شکل میں ان کے پاس موجود ہے. لیکن آج بھی جو خیبر پختونخوا کے لوگ ہیں, اگر ان کو کچھ سڑکیں ملی ہیں تو وہ سی پیک کے ذریعے میاں نواز شریف نے دی ہیں. اگر ان کو کوئی جو ہے وہ یہ بھی آپ کو یاد ہوگا کہ سوات کے اندر ایک ادارہ, ایک ہاسپٹل جو ہے وہ میاں نواز شریف صاحب نے بنوایا تھا, جس کا نام میرا خیال انہوں نے غالباً اب چینج کر دیا ہے, اور وہ ہاسپٹل ہے جس کو جو تنخواہ ہوتی تھی ان کی ایز اے وزیر اعظم پاکستان, اس تنخواہ کو وہ ڈائیورٹ کرتے تھے اس ہسپتال کے لیے, اور ان کی وہ وزیر اعظم ہوتے ہوئے جو تنخواہ تھی اس سے اس ہسپتال کو بنایا گیا تھا. اور لیکن ان کی توجہ جو ہے وہ صرف یہ ہے کہ اڈیالہ کے قیدی کو جو ہے وہ بیٹھ کے وہ پشاور میں بیٹھ کے چوٹ تالی وہ دیکھے نا جی, ان کو سحری نہیں مل رہی, ان کو فلانا نہیں مل رہا. بھائی 12 بجے کوئی اٹھے گا تو وہ سحری نہیں کر سکتا. سحری کرنے کے لیے آپ کو 4 بجے اٹھنا پڑتا ہے, اور وہ ابھی بھی چکندر کے جوس اور فلانا, وہ تو شہنشاہ اعظم کی طرح جی رہے ہیں. لیکن ایک طرح وہ ڈٹ کے کھڑا ہے, وہ گھبرا نہیں رہے, وہ ڈر نہیں رہے, ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے. دوسری طرف ہر وقت جو ہے وہ رونا دھونا کس چیز کا ہوگا. دیکھیں عمران خان صاحب کی چائے میں آج چینی کم تھی, ہیں جی. اور پرابلم کیا ہے, خیبر پختونخوا کی حکومت کو یہ فکر ہے کہ وہ دیکھیں نا جی بشرا بی بی جو ہے نا, پتہ نہیں ان کو لائٹ ان کے کمرے میں کل تھی کہ نہیں تھی. یہ نہیں فکر کہ جو خیبر پختونخوا کے عوام ہے, جن کے گھروں کے اندر جو ہے وہ سہولیات دینا آپ کی ذمہ داری تھی, ان کے گھروں میں سولر لگے نہ لگے فرق نہیں پڑتا. بشرا بی بی جو ہے نا, ان کے سیل کے اندر ساری سہولیات ہونی چاہیے. تو یہ ترجیحات کا فرق ہے. گنڈا پور صاحب بہت بہت مہربانی, آپ کی یہ جو کارکردگی ہے یہ دیکھ کر تکلیف تو مجھے ہوئی کہ خیبر پختونخوا کے عوام کی مقدر میں جو لکھا گیا تھا یہ کتنا تکلیف دہ ہے. لیکن جو آپ کی کارکردگی میں سمجھتی ہوں, میں ایویں خامخواہ بیسٹر صاحب کو کہتی تھی کہ بیسٹر صاحب جو ہے اپنی کارکردگی وزیر اعلیٰ کی بتاتے, وہ بیچارہ اس میں سے کیا بتاتا, اسی لیے انہوں نے کبھی کارکردگی نہیں بتائی تھی. تو یہ آنرز بھی مجھے ہی کرنے پڑے کہ خیبر پختونخوا کا وزیر اعلیٰ کی کارکردگی جو ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کروں. آپ نے دہشت گردی کی بات کی ہے, حالیہ دنوں میں ایک بڑی اہم گرفتاری پاک افغان بارڈر سے ہوئی ہے شریف اللہ کی, اور دوسرا کیا اس رپورٹ میں یہ بھی لکھا ہے کہ کے پی کے سائڈ سے میاں ولی بارڈر اور ڈیرہ غازی خان بارڈر سے کتنے حملے ہوئے ہیں پنجاب کی جانب, اور کتنے دہشت گرد وہاں سے آئے ہیں پنجاب کی جانب؟ دیکھیں پہلے تو میرا دلی ہمدردی ہے اپنے بیچارے وہ جو اوورسیز ہمارے ہیں لوگ, اور خاص طور پہ وہ ڈالر خور جو عمران خان اور اس کی نام پر اس کی پالیٹکس کے اوپر ڈالر جو ہے وہ وہاں سے اکٹھے کرتے ہیں, پھر لابیسٹ فرمز ہائر کرتے ہیں, پاکستان کے خلاف سازشیں کراتے ہیں, اور پھر یہ تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ آئے گی اور جب وہ منہ سے نام نکالے گی تو پھر اس کے بعد پھر وہ عمران خان کو جو ہے وہ رہا کرا لے گی. تو ایسا کچھ ہو نہیں سکا. جو پریزیڈنٹ ٹرمپ ہیں انہوں نے پاکستانی گورنمنٹ کا شکریہ ادا کیا, سیکیورٹی فورسز کا شکریہ ادا کیا کہ وہ جس طرح سے دہشت گردوں کے خلاف جو ہے وہ کارروائی کر رہے ہیں. تو ان کے کچھ گھروں میں سوگ کا عالم ہے, اس پہ مجھے دلی ہمدردی ہے ان کے ساتھ. لیکن میں نے جیسے کہا کہ وہ فتوحات کا ذکر انہوں نے اس کتاب میں نہیں کیا. فتوحات اسلام آباد اور فتوحات کاہنا اور یہ جو ہے ان فتوحات کا ذکر اس کتاب کے اندر نہیں ہے. یہی 2 فتوحات تھی ان کی, لیکن وہ فتوحات بھی شاید چونکہ پوری نہیں ہو سکی کیونکہ ڈی چوک سے جو ہے پہلے ہی موصوف جو ہے وہ باجی کو لے کر بھاگ گئے تھے دوبارہ پشاور واپس, تو فتوحات بھی پوری نہیں ہو سکی, اس لیے شاید اس کتاب میں نہیں آ سکی. دیکھیں میں بھجوا چکی ہوں, یہ بھی میری نقل کیا انہوں نے. میں نے بائی دا وے سی ایم صاحبہ کی جو 100 ڈیز ہیں, آپ پتہ نہیں اس وقت ہماری بیٹ میں تھے کہ نہیں, جب ان کے 100 دن پورے ہوئے تھے میں نے تب بھی ایک بکلٹ جو ہے وہ آپ سب کے ساتھ شیئر کیا تھا,
اور وہ بکلیٹ جو ہے اس 100 دن کی کارکردگی پہ بھی ہم نے چھاپا تھا. اس کے بعد میں نے ہی جو ہے ہم نے وہ بکلیٹ جو چیف منسٹر صاحبہ کا چھاپا, اس کے بعد ان کو خیال آیا کہ چلو ایک نقل ہم بھی مار لیتے ہیں, اور انہوں نے جو ہے یہ کتاب چھاپی. لیکن نہ چھاپتے تو بے عزت ہوتا. یہ کتاب کو اگر میں اس کو لیبل دوں نا تو میرے دماغ میں ایسے ہی ایک آئیڈیا وہ آ رہا ہے کہ شرمندگی ہی شرمندگی ہے, یہ بھی کوئی زندگی ہے. اچھا کون, ٹرمپ صاحب؟ اچھا نہیں وہ کل تک تو ٹرمپ صاحب آئے گی تو پھر وہ ہمیں لے جائے گی تو پھر کوئی بات, وہ آج کل دکھی ہے, کوئی بات, وہ رمضان ہے, دکھی ہے. بہت خوشی ہے مجھے بہت خوشی ہے. یہ اس لیے ہوتی ہے کہ میں کم از کم تھوڑا بہت رول پلے کر رہی ہوں ان کا جھوٹ کو نب سے پکڑ لیتی ہوں شروع سے ہی, اور جھوٹ کو پھیلنے سے پہلے میں اس کا جواب دے دیتی ہوں, اور وہ جواب جو ہے وہ پھر یقیناً وہ رجسٹر بھی ہوتا ہے, لوگوں کو دوسری سچائی بھی پتہ چلتی ہے. اور سلمان اکرم راجہ کو میرا خیال ہے رمضان کا خیال آ گیا, انہوں نے کہا کہ رمضان میں ذرا جھوٹ کم بولنا چاہیے. چاہتی ہوں, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. میں نے تو بلکہ ایک کالم بھی لکھا تھا جس کے اندر میں نے لکھا, اور اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. دیکھیے پارٹی کا فیوچر مریم نواز شریف صاحبہ ہی ہیں, اور خاص طور پر پنجاب کے اندر اپنی کارکردگی کے ذریعے جو انہوں نے لوگوں کو کے دلوں میں اپنی جگہ بنائی ہے, جو انہوں نے سیاست کو خدمت کا نام دے کر جو لوگوں کی خدمت کی ہے, ظاہر ہے جو عوام انہی کو پسند کرتے ہیں جو ان کے لیے کام کرتے ہیں, اور وہ جب اتنا کام لوگوں کے لیے کر رہی ہیں تو صرف پنجاب ہی نہیں پورے پاکستان کو اس سے مستفید ہونا چاہیے. خبر ہی ہے نا بھائی, خبریں تو بہت ساری آتی ہیں. نہیں دیکھیے میں خبروں پہ میں اور ایسی کوئی خبر جو ذرائع سے پتہ نہیں, بہت ساری خبریں آپ دن میں چلاتے ہیں ذرائع سے, اور میں بغیر کسی تصدیق کے کسی خبر پر کامنٹ کرنا میرے لیے مناسب نہیں ہے. لیکن یہ جو بات ہے کہ ان کو جو ہے وہ یہاں پر جو ہو رہا تھا, یہ میں آپ کو بات بتانا چاہتی ہوں کہ میں نے چیک کرایا, اتنے پکے چور تھے کہ ڈی جی پی آر کے اندر جو ہزاروں لوگ بھرتی کیے گئے تھے, کسی کا ریکارڈ اس وقت کسی ایک ڈاکیومنٹ میں بھی یہاں موجود نہیں ہے. تمام ڈاکیومنٹیشن, تمام کاغذات کو یہاں سے جانے سے پہلے وہ سب سمیٹ کے ساتھ لے گئے. تو کوئی بھی چیز یہاں پر, لیکن جو لوگ یہاں پر عرفہ کریم ٹاور کے اندر کون بیٹھتا تھا, وہاں پر کتنے لوگ تھے, اور یہ آپ خود میڈیا کے لوگ جو ہے رپورٹ کر چکے ہیں, خاص طور پہ خیبر پختونخوا اور پنجاب کی حکومت کے حوالے سے, کہ 25-30 ہزار کے اوپر جو ہے وہ ہزاروں لوگوں کو جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اس کے اوپر بھرتی کیا گیا تھا, جن کی ٹریننگ ہے وہ صرف گالی دینا اور دوسرے کو چور ڈاکو کہنا تھا. دانیال, اب دانیال. کوئی بات نہیں, وفاق کا دل بہت بڑا ہے, وفاق کا دل بہت بڑا ہے. وفاق جو ہے, وفاق کا کام ہے کہ وہ تمام صوبوں کو ساتھ لے کے چلے, لیکن صوبوں کو تھوڑی سی شرم آنی چاہیے. جیسے میں آن ریکارڈ کہہ سکتی ہوں, اس وقت پنجاب میں کوئی ایسا منصوبہ نہیں ہے جو وفاق کی طرف سے چل رہا ہو. جتنے بھی منصوبے ہیں وہ تمام پنجاب حکومت اپنے ریسورسز سے, اپنے فنڈز کے ذریعے کر رہی ہے. جتنے بھی 90+ منصوبے ہیں چیف منسٹر صاحبہ کے, لیکن یہ جو ہائی ویز ہیں, یہ جو موٹر ویز ہیں, جو سی پیک کے منصوبے ہیں وہ تو ہیں, لیکن وہ بیچاروں کو دیکھیں کچھ تو چھاپنا تھا نا. اب یہ خالی گنڈا پور کی تصویر کون دیکھتا, کچھ 4-5 چیزیں انہوں نے رکھنی تھی. وہ بے شک چوری کا صحت کارڈ ہی صحیح, چوری کی سی پیک کی اسکیم صحیح, چوری کی وابڈا کی اسکیم ہی صحیح, چوری کا وہ تعلیم کارڈ جس نے 2027 میں شروع ہونا ہے بقول ان کے اپنے وزیر کے,
भाई कुछ तो छापना था ना। मैडम आगे 14 मार्च आ रहा है पंजाबी कल्चर डे। लास्ट ईयर मैडम मरियम नवाज ने अलहमरा में ऐलान किया था कि हम 2-4 माह के अंदर पंजाबी पढ़ाई शुरू करवा देंगे। एक तो ये दस दियो कि कल्चर डे की तैयारियां शुरू जी बिल्कुल हो गई हैं। कल बल्कि सर्कुलर जो है वो तमाम आर्ट्स काउंसिल्स को भी और उसको भी जारी कर दिया गया है। एक बहुत अच्छा प्रोग्राम अलहमरा में भी इंशाल्लाह इस दफ़ा अब दोबारा करेंगे हम। और पिलाक पूरा एक इदारा है मेरे भाई जो पंजाबी की तरवीज के लिए, पंजाबी के लिए काम करता है। हमारा FM का एक पूरा रेडियो स्टेशन है जो पंजाबी के लिए डेडिकेटेड है और पंजाबी के लिए काम करता है। बहुत शुक्रिया।